صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ذريع لا يسمن ولا يغني من جوع. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال ابن عباس والحسن وقتادة: تصلى نارا حامیہ أي حارة شديدة الحر. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قرآن مقدس میں کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ذلیل ہوں گے، عاملۃ ناصبہ، محنت کرنے والے، مشقت اٹھانے والے. تصلی نارا حامیہ، ان کو دفن کیا جائے گا، جلایا جائے گا آگ میں جو سخت گرم ہے. حضرت ابن عباس اور حضرت حسن اور حضرت قتادہ فرماتی ہیں نارن حامیہ کا معنی یعنی حارتن شدیدت الحر، وہ گرم ہوگی اور شدید گرم. ایسی یہ بات یاد رکھیں کہ آگ تو ہوتی ہی گرم ہے، آگ تو کبھی ٹھنڈی ہوتی نہیں. تو پھر نارن کی صفت حامیہ جو لائی گئی ہے وہ اس لیے لائی گئی ہے کہ بتایا جائے کہ یہ دنیا کی جو آگ ہے اس کی حرارت اس کی حرارت کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ تو مثلا 99 جز میں سے ایک جز ہے، ورنہ باقی جو 99 درجہ حرارت ہے وہ تو صرف آخرت کی اس جہنم کی آگ میں ہے. اور بعض علماء کرام نے فرمایا کہ اس کی شدت حرارت کا آپ اسی سے اندازہ کریں کہ اس دنیا کو پیدا ہوئے ہزاروں سال گزر گئے اور جہنم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرما چکے ہیں، اور جہنم کی آگ جو ہے وہ جہنم کے اندر بھڑک رہی ہے، اور قیامت والے دن تو صرف اس کو ظاہر کر دیا جائے گا کہ وہ باہر آ جائے گی اور کھل کے آ جائے گی، ورنہ وہ جہنم تو اب بھی موجود ہے اور پیدا شدہ ہے. اسی لیے عقیدہ اہل سنت والجماعت یہ ہے کہ جنت بھی موجود ہے اور جہنم بھی موجود ہے. جنت جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے وہ آسمانوں میں اور جہنم جو ہے وہ زمینوں میں. جیسے کہ بعض روایات سے یہ بات بھی ملتی ہے کہ جہاں جہاں سمندر ہے اس کے نیچے جہنم ہے، اور وہ جہنم جو ہے اس کو بند کیا ہوا ہے. جب قیامت کا وقت قریب آئے گا تو اس جہنم کے ڈھکنے بھی کھول دیے جائیں گے، اور آسمان سے چاند اور ستارے جو ہیں ان کو بھی جھاڑ کے اسی سمندر میں ڈال دیا جائے گا. تو ان کی حرارت اور اس کی آگ کی حرارت سے پورا سمندر جو ہے یہ جہنم بن جائے گا. تو اس لیے جہنم جو ہے وہ موجود ہے. جیسے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا کہ مجھے جہنم دکھلائی گئی اور میں نے دیکھا کہ عمرو ابن لؤی جو بڑا کافر اور مشرک تھا، آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا وہ جہنم کی آگ میں اپنی آنتوں کو گھسیٹے ہوئے جہنم کی آگ میں جل رہا ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ سرزمین عرب میں پہلا شخص ہے جس نے شرک کی بنیاد رکھی، اور آپ نے فرمایا یہ وہ پہلا شخص ہے الذی سیب السوائب، کہ جس نے بتوں کے نام پر جانور چھوڑے. یعنی مشرکین مکہ میں یہ عادت تھی کہ وہ بعض جانوروں کو نام لگا دیتے تھے، نشان لگا دیتے تھے، اور کہتے تھے کہ بھئی یہ لات کے نام پر ہے، یہ عزا کے نام پر ہے، یہ حبل کے نام پر ہے، اور ان کو کوئی نہیں چھیڑتا تھا ان بتوں کی احترام کی وجہ سے. اور اسی طرح وہ جب اپنے جانوروں کے مالوں کا حصہ بھی کرتے تھے تو کہتے تھے کہ ھذا للہ و ھذا لشرکائنا، یہ تو اللہ کے لیے ہے اور یہ جو اللہ کے شریک ہیں، یہ جو اور ہمارے چھوٹے چھوٹے خدا ہیں، ہمارے سفارشی ہیں، یہ ان کے لیے. افسوس یہ ہے اور بڑے دکھ سے یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ آج ہمارے بعض علاقوں میں بعض ہمارے مسلمان بھائی بھی، اللہ بہتر جانتا ہے، نادانی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے یا غلط تعلیم کی وجہ سے
وہ بھی بزرگوں کے نام پہ جانور چھوڑتے ہیں، پیروں کے نام پہ جانور چھوڑتے ہیں۔ یعنی ایک تو سنی سنائی بات ہوتی ہے نا، ہم جس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں اس علاقے کے قریب ایک بزرگ کی قبر تھی، وہ بزرگ تو سنا ہے بڑے اللہ والے تھے، بڑے اللہ کے ولی تھے، اللہ ان کی قبروں پہ رحمتیں فرمائے، وہ تو فوت ہو گئے۔ ان کی قبر پر آج تک بھی اب تو الحمدللہ ثم الحمدللہ جب سے اللہ نے توفیق بخشی ان لوگوں کو توحید کے مسائل سمجھائے گئے تو باز آ گئے، ورنہ ہر سوموار کے دن کو باقاعدہ وہاں میلہ جیسے لگتا ہے ایسے میلہ لگ جاتا تھا، اور لوگ اپنے جانوروں کو باقاعدہ رنگ ڈال کر، اور بعض لوگ جو تھے جانوروں کے گلے میں گھنٹیاں اور چاندی کے گھوڑیوں کے گلے میں زیورات اور بیل اور بڑے بڑے جانور خوبصورت لاتے تھے، اور شیخ کی قبر کے باہر ان کو طواف کراتے تھے۔ اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اگر ہفتے میں ہم ایک دفعہ حضرت کی قبر کا جانوروں کو طواف کرا دیتے ہیں تو جانوروں میں بیماری نہیں آتی، اور اگر ہم نہ کرائیں تو ہمارے جانور جو ہیں وہ مر جاتے ہیں۔ یعنی یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ جانوروں کی شفا کے لیے پیر علیحدہ ہے اور بندوں کی شفا کے لیے پیر علیحدہ ہے۔ اسی طرح مسلمانوں نے کام تقسیم کر رکھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے کہ بھئی اگر مشکل آئے تو فلاں بزرگ کی قبر پہ جا کے 9 راتیں بیٹھنا ہے۔ یہ 9 راتیں جو ہے نا، 9 راتیں وہاں ٹھہر جاتے ہیں اس آستان پہ، دن اور رات وہیں گزارتے ہیں۔ یہ دراصل نقل ہے اللہ کی عبادت کی جو رمضان میں ہم اعتکاف کرتے ہیں، کیونکہ رمضان المبارک میں اعتکاف جو ہے یہ سنت محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اعتکاف فرمایا، آپ کی ازواج مطہرات نے بھی اعتکاف فرمایا، اور حضور پاک کے خلفاء اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی اعتکاف فرماتے تھے۔ اعتکاف مسنونہ کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی 20 کو مغرب سے پہلے پہلے مسجد میں آ کر اللہ کے دروازے پر اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جاتا ہے، اور وہ اب بغیر کسی مجبوری کے مسجد سے باہر نہیں نکلتا، حتیٰ کہ جب عید کا چاند نظر آئے گا تو اس کا اعتکاف جو ہے وہ پورا ہوگا۔ تو لہذا یہ لازمی بات ہے کہ اب وہ کبھی چاند 29 کا ہوگا اور کبھی چاند جو ہے 30 کا ہوگا، لہذا 9 دن تو پورے بنیں گے۔ تو اس کے مقابلے پر لوگوں نے جیسے اللہ کے دروازے پر اعتکاف تھا، شرک کی ایک قسم نکالی کہ پیروں کے مزار پہ بھی 9 راتیں بنا لیا کہ وہاں بھی ہم نے جناب 9 راتیں جو ہیں بیٹھنی۔ اسی طریقے سے بعض لوگوں میں اللہ معاف فرمائے یہ بھی ایک اعتقاد ہے کہ اگر وہ کسی بڑی مشکلات میں آ جائیں تو وہ کہتے ہیں جی 40 رات جو ہے فلاں بزرگ کی مزار پہ جا کے بیٹھو، اس کی قبر مبارک پہ یا اس کے آستان پہ 40 رات کا ایک چلہ لگا دو، اور پھر اس بزرگ کی مدد سے تمہارا بگڑا ہوا کام جو ہے وہ ہو جائے گا۔ یہ بھی دراصل وہ نقل نکالی ہے انہوں نے کہ جیسے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ طور پر تشریف لے آئیں، اور حکم دیا تھا کہ 30 دن آپ نے طور پہ رہنا ہے، دن کو بھی روزہ رکھنا ہے اور رات کو بھی روزہ رکھنا ہے، یعنی صوم متواصل تھا، دن اور رات برابر روزے سے چل رہے تھے۔ 30 دن کے بعد اللہ نے حکم دیا کہ 10 روزے اور بھی رکھو، وَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، تو 40 راتیں جب پوری ہو گئیں تو اللہ نے انہیں تورات عطا فرمائی۔ تو وہ چونکہ اللہ کے حکم پر اللہ کی عبادت کے لیے اور اخذ تورات کے لیے اللہ کے پیغمبر نے وہاں 40 راتیں لگائی تھی، اللہ معاف فرمائے انہوں نے اس کی نقل میں بنانے کے لیے، چونکہ جہاں جہاں اللہ کی عبادت ہے، اس لیے آپ قرآن میں پڑھیں، قرآن مقدس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ میرے اللہ تبارک و تعالی نے جب شیطان کو راندہ درگاہ بنا دیا، جب اس کو مردود و ملعون کر دیا اور مطرود ان رحمت اللہ وہ ہو گیا، تو اس نے کہا لَأُذِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ، اس نے کہا میرا اللہ میں بھی تیرے بندوں کو اب گمراہ کروں گا، میں بھی تیرے بندوں میں ایسی ایسی اوامر کروں گا، جہاں جہاں تیری عبادت ہے اسی قسم کا میں ان سے شرک کرواؤں گا۔ اگر تیرے لیے رکوع ہے تو میں بندوں کے لیے بھی رکوع میں جھکواؤں گا، تیرے لیے سجدہ ہے انہیں میں زندہ اور مردہ کا سجدے بھی کرواؤں گا، تیرے لیے تیرے گھر کا طواف ہے
انہیں قبروں کا طواف بھی کرواؤں گا. تیرے گھر کے لیے مینا میں نظر اور قربانی کا جانور ذبح ہوتا ہے, انہیں غیروں کے لیے بھی نظر اور منت کرواؤں گا. لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ثم لا تجد اکثرہم شاکرین. میرا اللہ میں آگے سے ان پہ حملہ کروں گا, میں پیچھے سے ان کے حملہ کروں گا, میں دائیں سے ان کے حملہ کروں گا, میں بائیں سے ان کے حملہ کروں گا, چہار جانب میں ان کو گمراہ کروں گا. پھر آپ ان میں سے بہت سارے جو ہیں ان کو ایمان والا نہیں پائیں. تو یہ دراصل وہ شیطانی انتقام ہے. کبھی وہ عبادت کے رنگ میں گمراہ کرتا ہے, عالم کو علم کے رنگ میں گمراہ کرتا ہے, جاہل کو جہالت کے رنگ میں گمراہ کرتا ہے, جمال خوبصورت والے انسان جمال کو جمال والے رنگ میں گمراہ کرتا ہے. یہ دراصل سارے وہ شرک کے انواع ہیں جو زمانہ جاہلیت میں مشرکین مکہ نے کیے تھے. تو حضور نے فرمایا اول من سیب السوائب عمر, یہ وہی عامر ہے کہ جس نے سب سے پہلے بتوں کے نام پر جانور چھوڑے اور بتوں کے نام پر آ کر وہ ذبح کرتے تھے. اور اس کی سب سے بڑی دلیل تو وہ ہے کہ جب کہ حضور کے والد کے بارے میں آپ کے دادا عبد المطلب نے منت مانی تھی کہ اگر زمزم کا کنواں مجھے مل جائے, زمزم کا پانی گم ہو گیا تھا, یہ پہاڑ ہوئے سیل آتی ہے نا, سیلاب آتے ہیں بارشوں کے, یہ پانی گرتے ہیں بڑی طاقت کے ساتھ, تو اپنی اپنی چیزیں جو ہیں وہ جگہ بدل جاتی ہیں. تو زمزم کا کنواں جو تھا وہ بھی سیل میں آگے بند ہو گیا, بڑا تلاش کریں, اب پانی نہ ملے. تو اس نے منت مانی کہ میرا اللہ اگر زمزم کا کنواں ہمیں مل جائے اور میں کھود نکالنے میں کامیاب ہو جاؤں تو میں اپنے بیٹوں میں سے ایک بیٹا جو ہے وہ ذبح کروں گا حبل کے آگے. تو آپ نے نظر مان لی تھی, اور لیکن بعد میں بہرحال اللہ نے حضور کے والد کو محفوظ رکھا اور اس نظر کے بدلے میں عبد المطلب نے 100 اونٹ ذبح کیے. تو یہ زمانہ جاہلیت کی عادتیں ہیں جو بدقسمتی سے آج مسلمانوں میں اتنی رائج ہو چکی ہیں, اتنی جڑ پکڑ چکی ہیں کہ اب جو بدعات ہیں وہ دین بن گیا ہے, اور جو دین ہے نعوذ باللہ وہ اوپری چیز بن گئی. یعنی سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آج کل لوگوں کو عجیب لگتی ہے, اور جو بدعات ہیں, جو منکرات ہیں, جو محدثات ہیں, جو دین میں نو ایجادات ہیں, ان کو ایسا دین کا رنگ چڑھا دیا گیا ہے کہ اگر اس پر کوئی عمل کرے تو اس کو تو سمجھتے ہیں کہ یہ پکا اہل سنت والجماعت ہے. اور جو آدمی اہل سنت والجماعت ہے حقیقی معنوں میں اور بدعات سے متنفر ہے, اس کو کہتے ہیں یہ نبی کا بھی منکر ہے, یہ اولیاء کا بھی منکر ہے, اللہ معاف فرمائے یہ بے ادب ہے, یہ ایسا ہے, یہ ایسا ہے. تو بہرحال حضور نے اپنے آنکھوں سے دیکھا جہنم میں اس کو جلتا ہوا اور جہنم کی سزا بھگتتا ہوا. اسی طرح اور بھی بہت سارے عذاب کے انواع جو ہیں وہ میرے آقا کو دکھلائے گئے. تو لہذا جو جہنم تیار ہو چکی اور جس جہنم کی آگ بھڑک رہی ہے تو قیامت والے دن وہ اپنی کتنی شدت کے پہنچے گی. اس لیے فرمایا نارن حامیہ, اور تسلا کا لفظ آیا, یہاں داخل کرنے کا لفظ نہیں آیا, کیونکہ صلاح کا مادہ جو ہے جیسے عربی کہتی ہے نا الشاۃ المسلیہ, کہ ایک بکری جو مسلی مانا مشوی, ایک تو ہوتا ہے مشوی کہتی ہیں جسے انگاروں پہ بھونا جائے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا یہاں مرغیاں لگی ہوتی ہیں اور گیس چل رہا ہوتا ہے اور اس پہ, یہ مشوی ہے. یا جسے توے پر تلا جائے یہ بھی مشوی ہوتی ہے, جسے بھونا جاتا ہے. اور صلاح یہ کہتے ہیں کہ ایک بڑا گڑھا تیار کرتے ہیں اور اس کے نیچے انگارے ہوتے ہیں اور ان کے اندر ایک جگہ بناتے ہیں مٹی میں, اس کے اندر بکرے کو دفن کر دیتی ہیں اور چہار طرف اس کے انگارے آ کے اوپر سے بند کر دیتے ہیں. پھر جیسے ہم سجی بناتے ہیں ہمارے ملک میں, تو اس کو کہتے ہیں فی الحقیقت کہ وہ شاۃ مسلی ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ اس کو بھی جہنم کی آگ میں ایسے اندر داخل کیا جائے گا کہ اس کے چہار طرف آگ ہوگی, نیچے سے بھی آگ ہوگی, اوپر سے بھی آگ ہوگی, اور باوجود شدت آگ کے وہ مرے گا بھی نہیں, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اب اسے مرنے نہیں دیں گے. فرمایا لا یموت فیہا ولا یحیا, نہ وہ مرے گا کہ جان چھوٹ جائے عذاب سے, اور نہ زندگی ہوگی ایسی جس سے نفع اٹھا سکے. اس لیے فرمایا حتیٰ کہ اگر اس کے اعضاء جو ہیں وہ جل جائیں گے تو فوراً ہم دوسرے بدل دیں گے. بدلناہم جلودا غیرہا, ان کے چمڑے جب جلیں گے, ان کے جب اعضاء ظاہری جل جائیں گے
فرمایا اسی وقت اور بن جائیں گے اور جل جائیں گے اور بن جائیں گے. اسی طرح وہ ہمیشہ کے لیے عذاب جہنم جو ہے چکھتا رہے گا. اس لیے فرمایا تصلا نارن حامیتن اے حارتن، جیسے لفظ آپ نے پڑھا تھا حمیم، جیسے ولا صدیق حمیم، دوست کو بھی کہتے ہیں نا حمیم، کیوں؟ اسی طرح حمام کو بھی کہتے ہیں حمام، کہ وہاں گرم گرم بھاپ آتی ہے جس سے لوگ حمام اور بات لیتے ہیں. تو دوست جو ہے اس کو بھی تمہارے دکھ اور تکلیف کی گرمی پہنچتی ہے، اس کو بھی حمیم کہا جاتا ہے. اسی طریقے سے فرمایا گیا حامیتن مانا حارتن، بہت گرم اور شدید الحرارہ. اور پھر جہنم کی آگ. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہر کلمے پڑھنے والے کو جہنم کی آگ سے بچائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کلمے پڑھنے والے کو صحیح اعتقاد نصیب فرما دے. اور اسی سے یہ بھی اندازہ لگا لیں کہ وہ آگ اللہ معاف فرمائے کیسی ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے. اور اس آگ کے اندر پھر انواع من العذاب ہوں گے، جیسے کہ آپ نے پڑھا تھا سأرہقہ صعودا. فرمایا کہ ہم اس کو جہنم میں اس پہاڑ پہ چڑھائیں گے جو آگ کا پہاڑ ہوگا. اس پہ حکم دیا جائے گا جہنمیوں کو کہ چڑھو، اور وہ 70 خریفاً 70 سال تک چڑھتے رہیں گے. لیکن جب اس کی چوٹی کے قریب پہنچیں گے پھسلیں گے، پھر گر جائیں گے، پھر فرشتے ماریں گے اور حکم دیں گے کہ پھر چڑھو. اتنے شدید حرارت والے پہاڑوں پر چڑھایا جائے گا. یہ تو علیحدہ بات ہے نا کہ وہ موت زندگی ایسی ہوگی کہ جو ختم نہیں ہوگی، ورنہ تو آدمی فوراً مر جائے. ایسے عذاب کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ لیکن وہ اللہ تبارک و تعالی مومن کو بھی زندگی دیں گے جس کے بعد فنا نہیں ہوگی، اور کافروں کو بھی زندگی دیں گے جس کے بعد فنا جو ہے وہ نہیں ہوگی. اس لیے فرمایا تصلا نارا حامیۃ. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اصل عذاب جو ہے وہ آخرت میں ہوگا، لیکن نوع من العذاب یعنی جزء من العذاب کبھی دنیا میں ہوتا ہے اور کبھی مرنے کے بعد قبر سے بھی شروع ہو جاتا ہے. اور عذاب حقیقی جو ہے وہ آخرت کے اندر ہوگا. اصل داخلہ جو ہے عذاب کا وہ آخرت کے اندر ہوگا. اب قبر کا عذاب جو ہے وہ بھی قرآن پاک سے اور احادیث متواترہ سے ثابت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو عذاب قبر سے، عذاب حشر سے، عذاب جہنم سے اپنی رحمت سے محفوظ فرما دے. فرمایا تصلا نارا حامیۃ تسقی من عین آنیہ. اب اس کو پانی پلایا جائے گا ایک ایسے چشمے سے جو شدید گرم ہوگا. آنیہ مانا کہتے ہیں شدید گرم. تسقی من عین آنیۃ ای قد انتہا حرہا وغلیانہا. حضرت ابن عباس، حضرت مجاہد، حضرت حسن، حضرت سدی فرماتے ہیں کہ من عین آنیۃ آنیۃ مانا فرمایا کہ جس کی گرمی آخری حد پہ پہنچی ہوگی، کھولتا ہوا گرم پانی. جیسے قرآن پاک نے فرمایا دوسری جگہ پر وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا. اللہ نے فرمایا کہ جہنمی جب قیامت میں پکاریں گے کہ پانی 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 العطش العطش، فرمایا یغاثوا بماء، ان کو ایسا پانی پلایا جائے گا کالمہل، ایسے ہوگا جیسے تیل کی تلچھٹ ہوتی ہے، اور اتنی گرم ہوگا کہ منہ کے قریب آئے تو یشوی الوجوہ، چہرے کو جلا ڈالے، آنکھوں کو جلا ڈالے. اسی طرح قرآن نے تیسری آیت میں فرمایا یطوفون بین حمیم آن. اللہ نے فرمایا کہ کافر دوڑیں گے کہ شاید پانی ملے تو کچھ ہماری گرمی کم ہو، لیکن آگے پانی بھی شدید گرم. اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے. اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے ہمیں بچائیں، ہر مسلمان کو، ہر کلمے پڑھنے والے کو بچائیں. سب مسلمانوں کے لیے دعا کیا کریں، قطع نظر کسی اختلاف کے. آپ سرزمین حرم میں ہیں، آپ سب کے لیے دعائیں کیا کریں کہ جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے وہ ہمارا بھائی ہے. وہ سرزمین میں کہیں مشرق میں ہے، مغرب میں ہے، شمال میں ہے، جنوب میں ہے. اگر وہ بیچارہ کسی غلط عقیدے کے چکر میں ہے، بدعات میں ہے، تو اللہ اس کی ہدایت کا ذریعہ پیدا فرما دے. اللہ تبارک و تعالی ان کے سینوں کو کھول دے. میں تو اسی لیے اپنے ساتھیوں کو بھی حج میں بھی اور اکثر مواضعات میں اور مواقعات میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ میرے بھائی اصل بات جو ہے نا جی،
وہ یہ ہے کہ جب اللہ آپ کو حرم نصیب کر دے، اللہ پاک آپ کو مکہ اور مدینے کی حاضری نصیب فرما دے، تو آپ اللہ کے کعبے کے طواف کے بعد اور حضور پاک کے شہر میں حاضری کے بعد دل سے ایک دعا کیا کریں کہ میرا مولا، یہ وہی مقامات ہیں جہاں تیرا مدنی پیدا ہوا ہے، یہ وہی شہر ہیں جہاں تو نے قرآن اتارا ہے، یہ وہی پہاڑیاں ہیں جہاں جبریل آیا ہے، یہ وہی جگہ ہے جہاں اللہ کے فرشتے اترے ہیں، یہ وہی جگہ ہے جہاں سے اسلام کا نور چمکا ہے اور پوری کائنات میں پھیلا ہے۔ تو نے اپنی مہربانی سے اگر ہمیں یہ جگہ نصیب کر دی ہے تو مہربانی کر ہمارے سینوں کو کھول دے اور اپنا صحیح عقیدہ ہمیں سمجھا دے۔ تم یہ دعا کیا کرو، جب یہ دعا کرو گے تو اللہ پاک سینے کھول دیتے، پھر بات سمجھ آ جاتی ہے، کیونکہ ہدایت جو ہے وہ اللہ کے پاس۔ اب دیکھو کہ آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں نا جی، کہ جادوگروں نے ایک معجزہ دیکھا، یعنی آپ قصہ موسیٰ علیہ السلام پڑھیں تو اس میں واقعہ یہی ہے نا کہ جب جادوگر مقابلے پہ آ گئے تو جادوگروں نے تو صرف ایک معجزہ دیکھا ہے اور کوئی معجزہ دیکھنے کا موقع بھی نہیں ملا۔ وہ تو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے آئے اور آگے کہتی ہیں قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن اول من القا او کما قال اللہ تعالی فی کتابہ، کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام تم ڈالتے ہو، تم جادو دکھلاتے ہو کہ ہم ڈالیں؟ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا بل القوا، آپ نے فرمایا نہیں تم ڈالو۔ تو انہوں نے جناب کیا ڈالے، ایک میل کا پورا میدان جو تھا وہ رسیوں سے بھر گیا، اور ان رسیوں کو جب انہوں نے اپنے جادو سے، اپنے تلسمات سے استعمال کیا تو پورا ایک میل سانپوں کا بھرا ہوا سانپ بھاگ رہے، تاکہ یعنی وہ اتنا خوفناک منظر تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جیسے اللہ کے رسول، اللہ کے نبی بھی ڈر گئے۔ قرآن کہتے ہیں وَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً، موسیٰ علیہ السلام نے دل میں خوف محسوس کیا، آپ ڈر گئے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ ڈرنے کی وجہ یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو تو حالانکہ اللہ فرما چکے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام تم نہ ڈرو، پہلے حکم دے چکے تھے اللہ پاک کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو کہ آپ جائیں فرعون کے مقابلے پہ، لا تخافا اننی معکما، تم نہ ڈرنا میں جو تمہارے ساتھ ہوں۔ تو علماء نے لکھا پھر موسیٰ علیہ السلام کیوں ڈر گئے؟ جب اللہ فرما چکے ہیں تو کیا اللہ کے نبی کو اپنے خدا کے کلام پہ بھروسہ نہیں تھا؟ ان کو اپنے اللہ کے کلام پہ یقین نہیں تھا کہ اللہ نے فرمایا کہ لا تخافا، بالکل نہ ڈرو، اننی معکما اسمع وارا، میں جو تمہارے ساتھ ہوں اور میں سب سنتا ہوں، سب دیکھتا ہوں، تمہیں کوئی غم نہیں کرنا چاہیے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کیوں ڈر گئے؟ تو اس لیے علماء نے لکھا کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو معجزہ تھا وہ بھی تو اسی قسم کا تھا نا کہ آسا ڈالیں تو سانپ بن جائے۔ اب جادوگر بھی وہی معجزہ بظاہر جادو وہی لے آئے جو بالکل معجزے سے ملتا جلتا تھا، کیونکہ انہوں نے فرعون سے پوچھا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس تم جو کہتے ہو جادوگر ہے وہ کیا جادو دکھلاتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ آسا ڈالتا ہے تو سانپ بن جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اس لیے وہ رسیاں لے آئے، اسی لیے انہوں نے بھی سانپ بنا ڈالے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دل میں ڈر میں محسوس کیا کہ لاکھوں کا مجمع ہے، انہوں نے بھی سانپ بنا دیا اور میں نے آسا ڈالا تو چلو وہ بھی سانپ بن جائے گا تو لوگ سمجھیں گے تو برابر کی بات ہے، کوئی نئی بات تو ہے نہیں۔ تو لہذا جو میرا مقصد ہے دعوت توحید کا، اس میں تو میں کامیاب نہ ہوا، کیونکہ میرا معجزہ جو ہے جب وہ دیکھیں گے وہ بھی تو سانپ بن جائے گا۔ اور انہوں نے جو رسیاں ڈالی ہیں تخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، وہ بھی لوگوں کو نظر آ رہی ہیں کہ سانپ ہیں اور دوڑ رہے ہیں، تو لوگوں کو حق اور باطل میں امتیاز نہیں ہوگا۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام اب طبیعت بشری کے تقاضے کے مطابق آپ کے دل میں خوف پیدا ہوا۔ اللہ نے فرمایا لا تخف، اللہ نے حکم دیا پھر کہ گھبراؤ نہیں، القیا یا موسیٰ، اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام آپ کیوں ڈرتے ہیں، آپ ذرا سانپ ڈالو تو صحیح۔ یہ باطل کبھی حق کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے؟ جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے، حق حق ہوتا ہے، باطل باطل ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام ذرا ڈالو تو صحیح، تم اپنا عصا تو ڈالو، انک انت الاعلی، فکر نہ کرو ہم نے تمہیں غالب رکھنا ہے، ہم نے آپ کو غالب رکھنا ہے، یہ تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے جناب جب عصا ڈالا
فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ. تو اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ وہ عصا جناب ایسا جو پھرا نا، جتنی رسیاں بڑی سب کھا گیا، سب کی سب نکل گیا. 300 اونٹوں پر لاد کے وہ لائے تھے اور ایک لکڑی نکل گئی سب کو، اور سب کو جب نکل گئی موسیٰ علیہ السلام نے اٹھایا تو پھر لکڑی بن گئی. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، فوراً سجدے میں گر گئے جادوگر. انہوں نے کہا اللہ ہمارا ایمان ہے تجھ پر، تو بھی رب العالمین ہے اور تیرا نبی موسیٰ و ہارون بھی سچا. انہوں نے کہا یہ جادو نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب ہم جادو کرتے ہیں تو جادو والے آلات تو پڑے رہتے ہیں نا، رسیاں تو بڑی رہیں، لیکن یہ کیسا جادو ہو سکتا ہے ساری رسیاں کھا جائے تو رسیاں گئیں کدھر؟ یہ تو پھر لکڑی بن گیا، تو رسیاں کدھر چلی گئیں؟ اس لیے انہیں پتہ چل گیا. اس لیے علماء فرماتے ہیں اب خدا کی قدرت کے نمونے دیکھو کہ انہم القوا الحبال کفرا وجحودا، کہ جب انہوں نے رسیاں ڈالی تو کفر کے لیے، انکار کے لیے، مقابلے کے لیے، اور 2 منٹ کے بعد جب سر ڈالا تو سجدے کے لیے اور اطاعت کے لیے. یعنی اول نہار میں آئے تھے جادوگر بن کر، اور عصر کے بعد جناب وہ شہداء بن گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقربین میں شمار ہو گئے. تو اب دیکھو ایک معجزہ دیکھا اور جناب مسلمان ہو گئے، اور اتنے پکے مومن بن گئے کہ شہید ہو گئے لیکن ایمان پہ قائم رہے. اور اس کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کی اپنی قوم کو دیکھو کتنے معجزے دیکھے. انہوں نے عصا دیکھا، ید بیضا دیکھا، جراد دیکھا، کمل دیکھا، ضفادع دیکھا، دم دیکھا، 9 نشانیاں دیکھی. پھر جناب دریا میں آئے، موسیٰ علیہ السلام نے دریا پہ عصے کو مارا، سڑکیں بن گئیں، دریا سے گزر گئے. فرعون غرق ہو گیا، مر گیا، ڈوب گیا، 6 لاکھ آدمی ڈوب گیا. کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام دشمن ہمارا کدھر گیا؟ انہوں نے کہا تمہارے سامنے غرق ہو گیا بدبختو. انہوں نے کہا نہیں مہربانی کرو اللہ میاں سے کہو ذرا ہمیں دکھائے، ہمیں یقین ہو جائے کہ واقعی مر گیا ہے. تو اللہ نے حکم دیا تو دریا نے ان کو باہر پھینکا، ان کی لاشوں کو. پھر جناب دیکھ لیا. اتنے معجزات دیکھنے کے بعد آگے جو گئے تو عمالقہ کی قوم تھی، ایک بت کی پوجا کر رہی تھی، چوما چاٹی کر رہی تھی. اس کو دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئے اور آگے کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام اجعل لنا الہا کما لہم آلیہ، مہربانی کرو جیسے ان کا ایک خدا ہے کوئی ہمیں بھی بنا دو. کیونکہ خدا سامنے ہو تو چومنے چاٹنے کا مزہ آتا ہے نا، جو خدا نظر نہ آئے کیا مزہ آئے لوگوں کو. انہوں نے کہا ہمیں ایسا خدا چاہیے جو ہم چوم سکیں، چاٹ سکیں، جس کے جناب ہم پکڑ سکیں، مل سکیں، دیکھ سکیں، اور مرضی آئے تو خدا کو کندھے پہ اٹھا لیں، مرضی آئے تو خدا کو دھوپ میں رکھ دیں، مرضی آئے تو خدا کو سائے میں لے جائیں، مرضی آئے تو خدا پر عطر لگا دیں، پرانا ہو جائے تو توڑ کے نیا بنا لیں. تو ہمیں تو ایسا خدا بنا دو جیسے ان کا ایک خدا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا انکم قوم تجہلون، تم تو کو بڑی جاہل قوم، عجیب قوم ہو کہ اتنے معجزے دیکھنے کے بعد بھی تمہیں ابھی تک دین حق سمجھ نہیں آیا. اس لیے علماء نے فرمایا وجہ کیا ہے کہ اصل ہدایت اس کے ہاتھ میں، جب وہ چاہتا ہے تو ایک چھوٹی سی چیز سے بھی ہدایت دے دیتے. اور اگر اللہ نہ چاہے ساری دنیا کے معجزات دیکھتے رہو، سارا قرآن پڑھتے رہو، سارا دن حدیثیں سنتے رہو، شام کو ایک لفظ میں فیصلہ ہو جائے گا کہ مولوی نے یار قرآن بڑا پڑھا ہے پر ہے وہاں بھی. ایک لفظ، صرف اتنی چھوٹا سا ایک لفظ ہے، کتنا 3-4 لفظ بنتے ہیں سارے وہابی کے. اتنی لفظ کہنے سے اس کی ساری محنت جو ہے فی امان اللہ. یہ بھی کہیں گے نہیں پڑھتا تو قرآن ہے، ٹھیک ہے جی قرآن تو خیر یہ پڑھتے ہیں، حدیث پاک بھی بہرحال پڑھتے ہیں، لیکن بات یہ حضرت ہیں وہابی، ان کو ادب نہیں ہے، پیروں کی قبر پہ جھکتے نہیں ہیں، ان کو بوسہ نہیں دیتے، یہ پیروں کے زندہ ہوں تو ان کے پاؤں پہ جناب سر نہیں رکھتے، ان کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا نہیں مانتے. بس یہ کہتے ہیں صرف ایک خدا ہے، خدا ہے، بس ایک خدا ہی رٹا لگا رکھا ہے انہوں نے، اور تو ان کو آتا کچھ نہیں. بس ایک لفظ کہیں گے 30 سپارے قرآن کے بھی ہضم، حضور پاک کی ساری حدیث مبارک بھی ختم، بس ایک لفظ ہے وہاں بھی، بس فی امان اللہ سارا مسئلہ جو ہے ختم ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اس لیے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ کعبے میں دعا کیا کرو کہ یا اللہ ہمارے سینوں کو خود کھول دے، جو آپ کا صحیح دین ہے وہ ہمیں نصیب فرما دیں، تاکہ ہم ہدایت ہمیں نصیب ہو جائے. اور جب آپ ہمارے سینے کو کھول دیں گے ہمیں مسئلہ سمجھ آ جائے گا. اور جب تک آپ ہمارے سینے کو نہیں کھولیں گے اس وقت تک ہمیں دین کی بات جو ہے وہ سمجھ نہیں آ سکتی. ورنہ آپ دیکھیں جی بلال تو بیچارہ پڑا ہوا بھی نہیں تھا نا،
حضرت بلال رضی اللہ عنہ حبش کے غلام تھے بیچارے، زندگی غلامی میں گزر گئی، مزدوری کرتے ہوئے زندگی گزر گئی، اور غلامی بھی کافروں کی کرنی پڑی، مشرکوں کی کرنی پڑی، ایک لفظ پڑا ہوا نہیں ہے۔ اس کے مقابلے پہ ابو جہل دیکھو، ابی لہب دیکھو، عتبہ عتیبہ دیکھو، شیبہ ربیعہ دیکھو، ولید ابن المغیرہ دیکھو، یہ تو بلا کے لوگ تھے نا جی، بڑے ادیب، بڑے ادب، بڑے شعر کہنے والے، بڑے باتیں کرنے والے، بڑی تقریریں اور خطاب کرنے والے، لیکن جو ان پڑھ تھا اس نے پہلے کلمہ پڑھ لیا، اور جتنے پڑھے لکھے تھے وہ کفر کے قائم رہے اور جہنم کا ایندھن بن گئے، اس لیے کہ وہاں اللہ کو ہدایت منظور نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی آنکھوں پہ پٹی لگا دی، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ نے فرمایا ان کے دلوں پہ ہم نے مہر لگا دی، ان کی آنکھوں پہ ہم نے پردے چڑھا دیے، ان کے کانوں میں ہم نے پردے ڈال دیے، وہ حق بات سن ہی نہیں سکتے، وہ سیدھا راستہ دیکھ ہی نہیں سکتے، وہ سچی بات سمجھ ہی نہیں سکتے، اس لیے انہیں ایمان کی دولت نصیب نہ ہو۔ اور حضرت بلال کو ہدایت ہی فرمایا من یرید اللہ ان یہدیہ، فرمایا جب میں ارادہ کر لیتا ہے اللہ کسی کو ہدایت دینے کا، یشرح صدرہ للاسلام، اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے سینے میں اسلام کی دولت کو بھر دیتا ہے، بس ایسے منٹوں سیکنڈوں میں انقلاب آتا ہے۔ اب دیکھیں سیدنا عمر آئے حضور کو قتل کرنے کے لیے اور خود جناب مسلمان ہو گئے، غلام بنے کہ پھر زندگی، تن، من، دھن سب کچھ محمد مدنی کے قدموں میں قربان کر دیا رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ اس لیے سب سے پہلے آپ دعا کیا کریں، اور دعا کے بعد قرآن پاک پڑھا کریں، قرآن پاک کو پڑھا کریں، اگر ترجمہ آئے تو الحمدللہ، اگر ترجمہ نہ بھی آئے قرآن کی ایک برکت ہے، قرآن کا ایک اثر ہے کہ جیسے آدمی کے موٹر میں کسی پرزے میں زنگ لگ جائے نا تو ریگ مال لگاتے ہیں، آپ رگڑتے ہیں اس کو ذرا تو اس کو چمکا دیتا ہے، قرآن بھی دلوں پر جو رنگ لگ جاتی ہے نا کفر اور شرک اور بدعات کے، جب قرآن کی آیات چلتی ہے تو دلوں کو سیکل کر دیتی ہے، دلوں کو صاف کر دیتی ہے، اور ہدایت کے راستے جو ہیں وہ کھل جاتے ہیں۔ اس لیے قرآن پڑھا کریں، اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی، اللہ مجھے بھی، اللہ ہر کلمے پڑھنے والے ہمارے بھائی کو بھی قرآن و حدیث کی فہم عطا فرما دے، سمجھ عطا فرما دے، اور اس کے اوپر قائم دائم رکھے اور خاتمہ ایمان پہ فرما دے۔ دل سے دعائیں کیا کریں، اللہ نے آپ کو کعبہ نصیب کیا ہے تو اس لیے فرماتے ہیں کہ تسلا نارا حامیۃ تسقی من عین آنیہ، اللہ معاف فرمائے، اللہ بچائے جہنمیوں کے خوراک سے بھی بچائے، جہنمیوں کے عذاب سے بھی بچائے، جہنمیوں کی صحبت سے بھی بچائے۔ دعا کرو اللہ دنیا کے اندر بھی جہنم والوں کی صحبت نصیب نہ کرے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب تک کوئی مجبوری نہ ہو کافروں کے ملک میں سفر نہ کرے۔ علماء نے لکھا ہے کہ بلاد کفر جو ہیں، جتنی کفر کے ملک ہیں، جیسے آج ہمارا تو بڑا آدمی وہی ہوتا ہے نا جس کے 6 مہینے کافروں کی گود میں گزرے، ہمارے ہاں وہ بڑا آدمی کہلاتا کہ جی یہ 6 مہینے باہر یورپ میں رہتے ہیں، بڑے آدمی ہیں جی، 6 مہینے تو گرمیوں کے انہوں نے وہیں گزارنے ہیں۔ حالانکہ اسلام کا منشا یہ ہے کہ آدمی مجبور ہے تعلیم حاصل کرنی ہے، بیمار ہے علاج کرانا ہے، یا آدمی نے جا کر کوئی کتاب، کوئی مخطوطہ، کوئی نسخہ حاصل کرنا ہے، مجبوری ہے، اضطرار ہے، تو علیحدہ بات ہے، ورنہ حکم ہے کہ بلاد کفر کی صحبت اختیار نہ کریں، کیونکہ جب آدمی کفر کے دیار میں جاتا ہے تو پھر اپنے ایمان کو بچانا مشکل ہے، اپنے ایمان پہ قائم رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ الا من ہداہ اللہ، مگر وہ لوگ جن کو اللہ نے ہدایت بخشی۔ اور ہمارے مسلمانوں کا تو یہ عالم ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کئی دفعہ زندگی میں الحمدللہ باہر سفر کرنے کا اتفاق ہوتا ہے، عربی ہوں یا عجمی ہوں، یہ کوئی فرق نہیں ہے آج کل، اب سب ایک امام میں آ گئے، عربی ہیں یا عجمی ہیں۔ جب آپ دیکھیں کہ کوئی یورپ کی فلائٹ ہو، جہاز میں بیٹھے بیٹھے عورتیں ہیں یا مرد ہیں، یعنی جہاز یہاں سے نکلے گا، اس ملک کی پاک فضاؤں سے جب گزرے گا، فوراً آپ پہچان نہیں سکیں گے کہ یہ میرے سامنے جو بیٹھا تھا یہ وہی مولوی صاحب ہے، سوال پیدا نہیں ہوتا، یعنی ایسے بدل جاتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، کہ کہاں گئے یہ لباس اور کہاں گئے یہ جناب جبے، وہاں جناب پھر 3 پیس سوٹ ہوتے ہیں، گلے میں ٹائیاں ہوتی ہیں، اور جناب اسی
اسی جہاز کے اندر ہی نعوذ باللہ شراب شروع ہو جاتی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی شراب کا اسی دور اسی جہاز میں شروع ہو جاتے ہیں، کوئی تمیز نہیں ہوتی کہ مسلمان کون ہے اور کافر کون، اور جناب کوئی تمیز نہیں ہوتی کہ کھانا کہاں سے مل رہا ہے اور کیسا کھانا مل رہا ہے، اس میں خنزیر کا گوشت ہے، حرام گوشت ہے، ذبیحہ حلال ہے کہ نہیں ہے، وہیں سے۔ اور اس کو کہتی ہیں کہ یہ بڑے کامیاب لوگ ہیں، جس ملک میں جاتے ہیں اسی کا رنگ بدل جاتا ہے۔ حالانکہ انسان کو ڈوب مرنا چاہیے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ کل آپ کے ملک کے ایک آدمی کو جمعہ کے دن سزائے موت ہوئی، تو آدمی اندازہ کریں کہ ایک آدمی کی وجہ سے پورے ملک کو گردن اٹھانے کی حق نہیں پہنچ۔ ایک آدمی، ایک مچھلی سارے جل کو گندا کر دیتی۔ ایک آدمی نشہ لے کے آئے اور نشے کی وجہ سے اسے اتنی موت کی سزا ملے، تو کیا مسلمانوں کو ڈوب مرنے کا مقام نہیں ہے کہ پھر وہ اللہ کے کعبے کا بھی حیا نہ کریں، روضہ رسول اللہ کا بھی حیا نہ کریں، کہ جب مکے مدینے کی طرف آ رہے ہیں پھر تو کچھ شرم کریں، پھر تو کچھ لحاظ کریں کہ ہم زہر لا کر مسلمانوں میں پھیلائیں گے، اور کہاں؟ مکے اور مدینے میں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب ایسے کردار ہمارے سامنے ہوں گے تو لوگ ہمارے بارے میں کیا اندازے کریں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت فرمائے اور ہمارے بندوں کو، بھائیوں کو، ساتھیوں کو، ہر مسلمان کو ہدایت دے اور سیدھے راستے پر چلائے۔ تو جہاز میں بیٹھے بیٹھے بدل جاتے ہیں، اور آگے جا کر کیا ہوگا؟ آگے جا کے کیا ہوگا؟ یعنی ایک آدمی نے، ایک انگریز ہے، بہت بڑا پڑھا لکھا اسکالر ہے ان کا، بڑا مشہور، اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اسلام جیسا بہترین مذہب میں نے دنیا میں نہیں دیکھا، اور موجودہ مسلمانوں جیسے بدترین انسان میں نے نہیں دیکھا۔ یعنی پورے 2 جملوں میں اس نے بات ختم کر دی۔ اس نے کہا اسلام جیسا بہترین مذہب نہیں، اور موجودہ مسلمانوں جیسے بدترین انسان، کہ جھوٹ ان میں ہے، خیانت ان میں ہے، دغا ان میں ہے، فریب ان میں ہے، فراڈ ان میں ہے، چوری ان میں ہے، منشیات ان میں ہیں، زنا ان میں ہے۔ کتنے مسلمان ہیں تمہارے جو یورپ میں تم سمجھتے ہو میرا بیٹا دولت کما رہا ہے، وہاں وہ خنزیر کے گوشت بیچتا ہے۔ تم سمجھتے ہو وہاں وہ دولت بنا رہا ہے، وہاں وہ شراب کا کاروبار کرتا ہے۔ تم سمجھتے ہو میرا بیٹا MA اور PhD کی وہاں ڈگریاں لے رہا ہے، شام کو وہ ہوٹل میں ان خنزیر والے برتنوں کو دھو کے روٹی کھاتا ہے جس میں کافر خنزیر استعمال کرتے۔ یہ ترقی ہے مسلمان کی؟ اور جناب یہ ترقی ہے مسلمان کی کہ بیوی کسی کی ہے اور بہن کسی کی بن کے آ رہی ہے؟ یہ ترقی ہے مسلمان کی کہ ماں کو ویزے پہ منگوانے بیوی بنا کے بلا لیا؟ مسلمان سے امید ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا کرو اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت دے، اللہ ہمیں مسلمان بنائے۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی، خدا جانتا ہے، میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں، یعنی اپنی برادری کے حالات پڑھ کر، ان کے اعمال پڑھ کر دماغ معوف ہو جاتا ہے۔ سوچ نہیں سکتے کہ ہمارے مسلمان یہ کہاں جا رہے ہیں، کس گڑھے میں گرنے والے ہیں مسلمان۔ یعنی ہندو سود کھاتا تھا، ہم نے تو نہیں دیکھا، اور خدا کرے نہ ہی دیکھیں بدبختوں کو۔ دعا کیا کریں، ہندو کی دیکھنے والی قوم ہے۔ جو کچھ آج ہندو مسلمانوں کے ساتھ کشمیر میں کر رہا ہے، ہم غیرت والے ہیں کہ زندہ ہیں؟ ہمیں تو غیر جینے کا کوئی حق نہیں۔ جب ہماری عصمتیں لٹ رہی ہوں، ہماری بہنوں اور بیٹیوں کی عزتوں کو سر عام نیلام کیا جاتا ہو، ہماری بچیوں کو ننگا پھرا کے جلوس نکالے جاتے ہوں، اور ہم بغیر زندہ بھی ہیں، دعا کرو اللہ ہمارے حال پہ رحم کر دے۔ میں تو ایمان سے کبھی اتنا اپسیٹ ہو جاتا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم کہاں جا رہے ہیں اور کس گڑھے میں ہم گر رہے ہیں۔ اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے جہنم کھود رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے۔ یہ ہندو بدبخت قوم جو ہے، یہ چانکیا بدبخت، یہ وثنی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ اپنا خاص عذاب نازل فرمائے۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ قوم عاد اور قوم سمود اور قوم لوط والا قہر نازل کر دیں۔ آپ کچھ نہیں کر سکتے تو خدا کے کعبے کو پکڑ کے رو بھی نہیں سکتے۔
یعنی آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں. آپ کے ضمیر اتنے مردہ ہو گئے ہیں اگر کہ آپ اگر جہاد بالمال بھی نہیں کر سکتے, اپنی جانوں سے بھی نہیں کر سکتے, خدا کے کعبے کو پکڑ کے رو تو سکتے ہو, دعائیں قنوت تو پڑھ سکتے ہو, اللہ کے آگے تو فریاد کر سکتے ہو مسلمانوں کی مدد کے لیے. تمہارے دلوں سے خدا کی قسم ہے آج نکلے کل دیکھو کفر مٹ جائے گا, لیکن تیرے دل سے نکلتی ہی نہیں بات, تیرے دل سے بات نہیں نکلتی ہے. ابھی دیکھا نہیں الحمدللہ پورا ملک خشک تھا, بادشاہ کو اللہ جزائے خیر دے حکم دیا بھی نمازیں پڑھو, خدا کے آگے گر جاؤ. بادشاہ ہیں, وزیر ہیں, امیر ہیں, امام ہیں, عالم ہیں, بوڑھے ہیں, جوان ہیں, سب اللہ کے دروازے پہ گر گئے کہ اللہ میاں بارشیں عطا فرما. 4 دن نہیں گزرے پورے ملک میں بارش, ندیاں الحمدللہ بہ رہی ہیں, مکے جائیں مدینے جائیں جہاں مرضی آئے جائیں. اللہ تبارک و تعالی, تم اللہ کے آگے گرنا تو سیکھ لو کم از کم, دل سے چیخ کر کبھی دعا تو مانگو اپنے بھائیوں کے لیے. اور کچھ نہیں کر سکتے ہو تم, اتنی تو کر سکتے ہو. تو یہ بدبخت ہندو بھی سود کھاتا تھا پیسوں میں, انگریز سود کھاتا تھا 1%, 2%, 3%, یعنی بہت بڑا تھا تو 7%. یہ مسلمان ہے جو 100% کھاتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی انا قرآن کے نام پر سود کھانے والی قوم مسلمان ہو سکتی ہے؟ قرآن کے نام پر سود, اسلام کے نام پر سود. میری اپنی برادری کے کئی مولوی میں نے دیکھے ہیں, مدرسے کے پیسے ہوں بینک میں ڈال لیتے ہیں, سود لے لیتے ہیں. حج پہ سود. دعا کرو اللہ ہدایت کے فیصلے فرما. ہم عاجز ہیں, ہم گناہگار ہیں, ہم بد کردار ہیں, لیکن اس کے بندے تو ہیں آخر, اس کی مخلوق تو ہے. مخلوق اپنے خالق کو پیاری ہوتی. جو آدمی جو چیز بناتے ہیں وہ تو خالق ہے, ہمیں بنایا تو اسی نے ہے نا, اس کی ہم تخلیق تو ہے نا آخر, اس کی مخلوق تو ہے نا ہم آخر. اور وہ ارحم الراحمین ہے. میرے پاک نبی نے دیکھا ایک عورت دیوانہ وار بھاگ رہی ہے, بچے کو ڈھونڈ رہی ہے جنگ کے بعد اور بچہ نہیں مل رہا, اور جناب دور سے بچہ نے چپٹ گئی, بچے کو سینے سے لگا کے چاٹ رہی ہے. حضور نے فرمایا میرے صحابہ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈالے گی؟ اس نے کہا حضور یہ بچے کو ماں ہو کر. فرمایا اللہ میرا اس سے بھی مہربان ہے, اللہ تو اس سے بھی زیادہ رحم فرمانے والے ہیں کہ میرے بندے آگ میں نہ جائیں, لیکن تم خود جو چھلانگے مار کے جائے تو کیا کریں. اس لیے حضور نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور میری مثال ایسی ہے, فرمایا جیسے جہنم کے گڑھے پہ کھڑے ہو کر تم گرتے ہو اور میں تمہیں کھینچتا ہوں. تم اپنے آپ کو گرا رہے ہو اور میں تمہیں کھینچ رہا ہوں. اس لیے خدا کے لیے اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور پورے عالم اسلام کے لیے دعائیں کریں. امت مسلمہ پہ بڑے مشکل وقت ہیں. اللہ تبارک و تعالی رحمت کریں اور ہدایت کے فیصلے فرما دیں اور رحمت کے فیصلے فرما دیں. اس لیے فرماتی ہیں کہ تصلا نارا حامیہ, یہ تو پانی کا ذکر تھا, آگے غذا کا ذکر ہے. جہنم والوں کو غذا کیا ملے گی؟ فرمایا لیس لہم طعام الا من ضریع, کہ ان کے لیے کھانا نہیں ہوگا مگر ذریع. بس یاد رکھو یہ بظاہر حصر ہے, بظاہر جملہ جو ہے نا اس کو عربی میں کہتے ہیں حصر. حصر مانا کسی چیز کو بند کر دینا, کہ لیس لہم طعام الا من ضریع, کہ نہیں ہوگا ان کے لیے کھانا مگر ذریع. اس سے معلوم یہ ہوا کہ صرف ذریع ہوگا, حالانکہ دوسری جگہ قرآن کہتا ہے کہ ان کا کھانا جو ہے زقوم ہوگا, تیسری جگہ قرآن کہتا ہے کہ ان کا کھانا جو ہے غسلین ہوگا. تو اب یہاں قرآن کہتا ہے ذریع ہوگا. اس لیے علماء نے فرمایا یاد رکھو کہ یہ حصر کا معنی یہ نہیں, معنی یہ ہے کہ وہ غسلین اور زقوم جو ہے وہ بھی ذریع کی قسمیں, یعنی ایسا کھانا ہوگا کہ نہ کھانے کے قابل نہ سونگھنے کے قابل. فرمایا کانٹے دار بدبودار, یعنی اس لیے وہ ذریع میں. یا بعض علماء نے فرمایا کہ جنت کے جیسے طبقات ہیں, جہنم کے درکات ہیں, جہنم کی بھی منزلیں ہیں, تو بعض منزلوں میں ذریع ہوگا, بعض میں زقوم ہوگا اور بعض میں غسلین ہوگا. تو لہذا قرآن کی آیت میں کوئی تعارض نہ رہا. فرمایا لیس لہم طعام الا من ذریع. قال علی بن ابی طلحہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ذریع کا معنی کیا؟ فرمایا شجر من النار,
فرمایا جہنم کا درخت ہوگا. اب کوئی کہے کہ جی آگ میں درخت کیسے؟ تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ مٹی میں درخت پیدا کرتے ہیں، جو پانی میں درخت پیدا کرتے ہیں، وہ آگ میں بھی پیدا کرنے پہ قادر ہیں. اس لیے کسی کو اعتراض کرنے کا تو کوئی حق ہی نہیں پہنچتا. حتیٰ کہ دنیا میں بھی ایسے درخت موجود ہیں، ایسے درخت عرب کے علاقوں میں بھی پائے جاتے تھے کہ پہلے زمانے میں عرب ان درختوں کو توڑ کے ان کی لکڑیوں کو ایسے مارتے تھے تو آگ نکل آتی تھی اور آگ جلا لیتے تھے. حالانکہ دونوں درخت تھے، دونوں درختوں کی ٹہنیاں ہوتی تھی، لیکن ایک ٹہنی ادھر سے توڑی اور ایک ٹہنی ادھر سے توڑی، اور جب ضرورت پڑی ٹہنی کو ٹہنی پہ مارا، آگ نکلی اور آگ جلا لی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ان درختوں میں آگ رکھنے پہ قادر ہیں تو وہ جہنم کی آگ کے اندر بھی درخت پیدا کرنے پہ قادر. جیسے اللہ نے مچھلی کی زندگی پانی میں رکھ دی، پرندوں کی زندگی ہوا میں رکھ دی، تیری زندگی مٹی کے اوپر رکھ دی. مچھلی کو پانی سے نکال لو، موت آ گئی، اور تمہیں پانی میں ڈال لو تو تیری موت آ گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز سے قادر ہے. اس لیے فرمایا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ذری کا معنی کہ شجر من نار، کہ جہنم کے اندر وہ درخت ہوگا. وقال سعید بن جبیر هو الزقوم وعنه انها الحجارہ. سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ ذری جو ہے اسی زقوم کا نام ہے، اور بعد میں آتا ہے کہ ذری کا معنی جو ہے وہ پتھر ہے، یعنی ان کی غذا جو ہے وہ پتھر ہوگی. قال ابن عباس مجاہد و اکرمہ وابو الجوزاء وقتادہ هو الشبرق. شبرق کہتے ہیں کہ درخت ہوتا ہے کانٹے دار، اونٹ کھاتا ہے لیکن جب تک وہ سبز ہو، اگر وہ سوکھ جائے تو پھر اونٹ بھی نہیں کھا سکتا جنگل میں، یعنی اس نوع کی ایک چیز ہوگی، ورنہ یہ تو دنیا کی چیز ہے نا، وہ تو جہنم کی ہوگی. قال قتادہ قریش سمیہ فی الربیع الشبرق فی الصیف الذری، کہ جب ربیع کا فصل آتا، موقع آتا تو اس کو کہتے شبرق، اور جب صیف آ جاتا وہ سوکھ جاتا تو کہتے ذری. قال اکرمہ وشجر ذات شوک لاتئۃ بالارض. حضرت اکرمہ فرماتے ہیں ذری ایک ایسا درخت ہے جو زمین پہ بچھا ہوتا ہے اور کانٹے دار ہوتا ہے. قال البخاری رحمہ اللہ قال مجاہد الذریء نبت یقال له الشبرق یسمی اہل الحجاز الذری. حضرت بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل فرمایا. انہوں نے کہا کہ ذری ایک پودا ہے، ایک نبت ہے جو زمین سے نکلتی ہے اور جس کو حجاز والے، مکے والے جو ہیں شبرق کہتے ہیں. اذا یبس وهو سم، جب وہ خشک ہو جاتا ہے تو وہ زہریلا بن جاتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اللہ نے فرمایا کہ دوزخیوں کی خوراک جہنم میں ذری ہوگی تو ابو جہل اور اس کے ساتھی کہنے لگے کہ حضور ہمیں ڈراتے ہیں کہ جہنم میں ہمیں ذری کی غذا ملے گی، ذری ہمارے اونٹ کھاتے ہیں تو بڑے موٹے ہو جاتے ہیں، تو ہمیں بھی وہاں جب غذا ملے گی تو ہم بھی مزے کریں گے. جیسے قرآن پاک میں آیا زقوم ملے گا ان کو، تو ابو جہل کہنے لگا بھی زقوم تو کہتے ہیں کہ یہ مکھن وکھن جو ہے، مکھن رکھ لو اور شہد ملا لو زقوم بن جاتا ہے. تو جب وہ کوئی آتا تو کہتا اپنی خادمہ کو زقمینی، وہ زقوم لے آؤ، یعنی استہزاء کرتا، قرآن کا مقابلہ کرتا اور قرآن کی باتوں کا نعوذ باللہ مخول اڑاتا. اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے. اللہ نے فرمایا لیس لهم طعام الا من ذریع الا یسمن ولا یغنی من جوع. فرمایا چونکہ کھانے کے دو فائدے ہوتے ہیں دنیا میں، یا تو آدمی کھانا کھاتا ہے نا ذرا مجھے طاقت ملے، موٹا ہو جاؤں، یا کھانا کھاتا ہے بھوک مٹانے کے لیے. فرمایا وہ ایسا کھانا ہوگا، وہ ایسا بدبودار، ایسا کانٹے دار، نہ تو بھوک مٹائے اور نہ کوئی فائدہ پہنچائے. وہ تو الٹا کھانا بھی عذاب، پینا بھی عذاب، اوڑھنا اور بچھونا بھی جہنم کی آگ. اسے فرمایا لیس لهم طعام الا من ذریع هو الشبرق اذا یبس سم الذریع. جب وہ خشک ہو جاتا ہے، تر ہو تو شبرق کہتے ہیں، خشک ہو جائے تو ذریع کہتی ہیں. وقال سعید عن قتادہ لیس لهم طعام الا من ذریع. کیا مانا؟ من شر الطعام وابشمی واخبثی. انہوں نے کہا خلاصہ یہ ہے کہ بدترین طعام، برے سے برا طعام، اور ایسا طعام جو کسی قسم کا نفع پہنچانے والا نہ ہو. وقوله تبارک و تعالی لا یسمن ولا یغنی من جوع، یعنی لا یحصل به مقصود ولا يندفع به محظور. مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آدمی کھانا کیوں کھاتا ہے؟
یا تو کچھ حاصل کرنے کے لیے یا کچھ دفع کرنے کے لیے. کیا مانا بھوک لگی ہے ابھی ذرا مٹا لوں, بھئی کچھ لے آؤ یار کھا لیں, بڑی بھوک لگی. یا کبھی یہ ہوتا ہے کہ بھی حلوہ بنا رہا ہے اور مربے بنا رہا ہے کہ دماغ کو طاقت ملے گی اور دل کو طاقت ملے گی, کچھ حاصل کروں. تو آدمی جب کھانا کھاتا ہے تو یا کچھ حاصل کرنے کے لیے یا کسی چیز سے بچنے کے لیے. تو جہنمیوں کا جو طعام ہوگا نہ اس میں کچھ حاصل ہوگا اور نہ ان کو کوئی فائدہ پہنچائے گا, بلکہ وہ ایک نوع من العذاب ہوگا کہ جہنم سے بھاگیں گے پانی کی طرف تو کھولتا ہوا, جائیں گے کھانے کی طرف تو کانٹے والا, جائیں گے اور کچھ کہیں گے تو اوپر سے مار پڑے گی. وجہ کیا ہے کہ انہوں نے دنیا میں شرک کیا, اللہ کی بغاوت اختیار کی. اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے پھر نار جہنم, اور جہنم بھی مؤبدن خالدین فیہا ابدا, ہمیشہ وہ جہنم میں رہیں گے. اعاذنا اللہ, اللہ تمام مسلمانوں کو جہنم سے بچائے. بھائی مجھے آپ کا سوال میرے بھائی ذرا وضاحت سے لکھا کرو. عشاء کی نماز کے وتر نماز کے بعد ہمارے ایک ساتھی نے بتایا ہے کہ کوئی نفل نماز یا تلاوت کے دوران سجدہ آ جائے تو بھی جائز نہیں. اچھا اب سمجھ آئی بات, ماشاءاللہ. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ان لوگوں کی خدمت میں جائیں جن کو اللہ نے علم دیا ہے. اگر خود سمجھو گے تو پھر یہی ترجمہ کرو. جیسے وہ ایک دفعہ لکھا ہے نا, ایک مولوی صاحب نے دیکھا تو جمعہ کا دن تھا, ایسے باتیں چل پڑی تو اس نے کہا کہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, میں تو 20 سال سے اس حدیث پہ عمل کر رہا ہوں, میں جمعہ کے دن حلق نہیں کراتا, سر پہ اس طرح نہیں پھرواتا, حجامت نہیں کراتا. تو وہ مولوی صاحب حیران ہو گئے, انہوں نے کہا عجیب بات ہے بھی, جمعہ کے دن تو حجامت کرانا, بال بنانا, ناخن کاٹنا سنت ہے حضور کی, یہ عجیب آدمی ہے کہتا ہے بھی 10 سال سے 20 سال سے سنت پہ عمل کر رہا ہوں. اس نے کہا کہ جی آپ نے کون سی سنت پہ عمل کیا؟ اس نے کہا حدیث پڑھی ہے میں نے, اس میں لکھا تھا کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الجمعہ نے حلق کی, کہ حضور نے جمعہ کے دن حلق سے منع فرمایا. تو اس نے کہا حضرت حلق نہیں ہے, یہ حلق ہے, یہاں زبر نہیں یہاں کسرہ ہے. حضور نے فرمایا کہ جمعہ کے دن حلق مانے حلقے بنا بنا کے 10-10 آدمی, 5-5 آدمی, 4-4 آدمی نہ بیٹھا کرو بلکہ صفیں بنا کے سیدھے بیٹھو تاکہ نماز کی حیت اختیار کرو. تو حلق اور حلق کا ایک زبر اور زیر کا فرق تھا, ایک ہی نقطے نے محرم سے مجرم کر دیا. اب محرم کا دیکھو تو وہی ہے لیکن نقطہ لگا دو تو مجرم ہو جائے گا. تو اسی لیے یہ ضروری ہے میرے عزیز کہ جب حدیث پڑھیں تو حدیث والوں سے سمجھیں. اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور مجھے اہل علم سے سمجھنے کی توفیق بخشے. اب دیکھو نا جی, کپڑا آپ درزی سے سلواتے ہیں, کبھی لوہار کے پاس لے گئے آپ نے کہ کپڑا سی کر دے دو؟ کبھی آپ نے ایسا کیا ہے جناب کہ آپ نے گاڑی ٹھیک کرانی ہو اور سنارے کے پاس لے جاؤ؟ کبھی آپ نے زیور بنوانا ہو اور ورکشاپ میں لے جاؤ جہاں موٹریں بنتی ہیں, کہ وہ بھی تو ڈنٹر پینٹر ہے, سیدھا ویٹا کر دے گا, تو ایک لگائے گا تھوڑا زیور توڑ کے ڈال دے گا تیرے سارے. تو اس لیے ہمیشہ یہ ہے کہ اس حدیث کا منشا یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی وتر کی نماز پڑھتا ہے تہجد میں تو پہلے تہجد پڑھ لے, نفل پڑھ لے, اور سب سے آخر میں وتر کی نماز پڑھے. سمجھ آ گئی؟ جب وتر کی نماز پڑھ لی تو اب اور کوئی نماز نہ پڑھے, اذان ہو گئی, اذان ہو گئی تو اب 2 رکعت سنت پڑھے, اب 2 رکعت سنت کے بعد بھی اور کوئی نماز نہ پڑھے, اب فجر کی نماز پڑھے, یوں سب. لیکن اگر آپ عشاء کی نماز کے بعد وتر پڑھ لیں تو یہ نہیں کہ پھر رات کو تہجد بھی نہ پڑھو یا رات کو نفل بھی نہ پڑھو, اب ساری نمازیں بند ہو گئیں کہ وتر کے بعد آپ نے کوئی نماز نہیں پڑھنی. یہ مراد نہیں ہے. یہ مراد ہے کہ جب وتر آپ نے آخر رات میں پڑھنے ہوں تو ایسا نہ کرو کہ پہلے وتر پڑھ لو بعد میں تہجد پڑھو. نہ, پہلے تہجد پڑھو, پہلے نفل پڑھو, بعد میں وتر پڑھو اور وتر پہ اپنی نمازوں کو ختم کرو. یہ ہے طریقہ. لیکن کسی کو اگر رات کو جاگنے کا یقین نہ ہو, وہ عشاء کی نماز کے بعد وتر مسجد میں پڑھ کے گھر چلا گیا, سو گیا, اللہ نے جگا دیا, اٹھ کے تہجد پڑھ لی تو کوئی منع نہیں. اس لیے حدیث مبارک کو سمجھے. آپ کے ساتھی نے ٹھیک پڑھا ہے لیکن سمجھا نہیں. سگریٹ اور چائے کی کمپنی نے کچھ انعام رکھے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر یہ آپ کی پرچی نکل آئی تو آپ کو یہ انعام جو ہے مفت ملے گا. یہ بالکل حرام ہے.
یہ بھی جوئے کی ایک قسم ہے. جوئے کا ایک طریقہ ہے کہ ہر آدمی خریدتا رہے اور کمپنیاں پہلے فیصلہ کر لیتی ہیں مثلا 1 روپے کا ایک ڈبہ انہوں نے بیچنا ہے تو 1 لاکھ ڈبے پر انہوں نے رکھا مثال کے طور پہ 5,000 کا انعام, تو لاکھ کما لیا, 5,000 انعام دے دیا, 95 تو نفع ان کا گھر میں آ گیا پہلے. یہ ایک جوئے کا طریقہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے چیزوں سے معاف رکھے. ہاں ایک ہوتا ہے کہ ویسے کمپنی کسی کو انعام دے دے, وہ علیحدہ بات ہے. میں مکے سے تو باہر رہتا ہوں لیکن میقات سے میں اندر رہتا ہوں. اگر میں آنا چاہوں عمرے کے لیے تو احرام کہاں سے؟ اپنے گھر سے احرام باندھ لیں عمرے کا. اب عمرے کا تو پھر آپ چونکہ ہل میں ہیں, مکے سے تو باہر ہیں نا, میقات کے چاہے اندر ہیں تو آپ ہل میں ہیں. اسی طرح آپ جب حج میں آئیں گے تب بھی وہیں سے احرام باندھ کے آ جائیں, آپ کے لیے کوئی مشکل مسئلہ نہیں. ایک آدمی نے اگر سنت ظہر والی پہلی نہیں پڑھی تھی کہ نماز کھڑی ہو گئی تو کیا وہ نماز میں مل جائے بعد میں پڑھ لے, کوئی ایسی بات نہیں. اچھا اگر اس نے خود وہ سنت نہیں پڑھی تھی اور اس کو نماز بھی پڑھانی تھی, وقت ہو گیا, تکبیر ہو گئی, تو کیا بغیر سنت پڑھے ہوئے وہ نماز پڑھا سکتا ہے؟ بالکل پڑھا سکتا ہے, کوئی ایسی بات نہیں. لیکن بہتر یہی ہوتا ہے کہ آپ پہلے آئیں, اور اگر آپ کسی مسجد میں امام ہیں تو آپ بڑا خیال رکھیں کیونکہ آپ کو دیکھ کر لوگوں نے طریقہ پکڑنا ہے. اگر آپ غفلت کریں گے تو لوگ تو فرض بھی چھوڑ دیں گے. اس لیے آپ ذرا کوشش کیا کریں. لیکن انسان ہے, معذور ہے, لیٹ ہو گیا, دیر ہو گئی, آیا اور نماز کا وقت ہو گیا, نماز کھڑی ہو گئی تو فوراً نماز پڑھا لے, بعد میں سنت ادا کر لے, کوئی بات نہیں. جی ایک آدمی بغیر داڑھی کے نماز پڑھاتا ہے. بھئی ایک مسئلہ یاد رکھو, نماز تو ہر کسی کے پیچھے ہو جاتی ہے, یعنی اگر نماز ہم نے پڑھ لی تو نماز ادا ہو گئی, لیکن بغیر داڑھی والوں کے پیچھے پڑھنی نہیں چاہیے. اس لیے کہ جب آدمی بار بار یہ گناہ کرتا ہے تو وہ کبیرہ بن جاتا ہے, اور علماء نے لکھا کہ کبیرے کا مرتکب جو ہے وہ فاسق ہو جاتا ہے, اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مخالف ہے. اور حضور نے فرمایا امام وہ بنے جو اللہ کے قرآن, اللہ کی سنت کا عالم ہو. تو عالم جب ہوگا تو وہ حضور کی سنت کی مخالفت کیسے کرے گا؟ حتیٰ کہ بعض فقہاء نے لکھا ہے کہ داڑھی مڈانے والا آزان بھی نہ دے اور داڑھی مڈانے والے کو امام بھی نہ بناؤ, کیونکہ ورنہ ان کو لوگ دیکھ کر تو پھر اقتدا پکڑیں گے کہ دیکھو جی اگر امام کی بھی داڑھی نہیں, مؤذن کی بھی داڑھی نہیں, ہمارے لیے مولوی نے پتہ نہیں کہاں سے داڑھی نکال لی ہے. حالانکہ داڑھی سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. تو لہذا کوشش یہ کیا کریں کہ نماز جب پڑھیں تو داڑھی والے کے پیچھے پڑھیں. حتیٰ کہ بعض علماء تو اتنی سخت ہیں وہ کہتے ہیں نماز ادا بھی نہیں ہو, اس لیے کہ وہ فاسق ہے, نماز پڑھانے کا مستحق بھی نہیں تھا. لیکن اکثر علماء کا فتویٰ یہی ہے کہ بھئی نماز تو ہو جائے گی, فرض تو اتر جائے گا, فرض تو جو ہے وہ اتر جائے گا. جیسے مثلا ایک آدمی ہے, یہ پانی حلال طیب ہے, میں پیوں گا تو پیاس انشاءاللہ بجھ جائے گی. اگر خدا نہ کرے حرام ہو, پیاس تو بجھ جائے گی. سمجھ آ رہے ہیں کہ نہیں سمجھا؟ پیاس تو بجھ جائے گی نا, لیکن پیا میں نے حرام تھا. اگر حلال پیا, پیاس بھی بجھ گئی اور ثواب بھی مل گیا. تو اگر کوئی سنت کے مطابق امام ملے گا, نماز بھی ادا ہو گئی اور درجے بھی بلند ہو گئے. ورنہ یہ ہے کہ وہ فرض تو اتر گیا لیکن ہمیں وہ ثواب, وہ مقام, وہ عظمت, وہ نماز کے جو درجات تھے وہ نصیب نہ ہو سکے. اس لیے بہرحال احتیاط کیا کریں. اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور مجھے بھی صحیح معنوں میں قرآن و سنت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائیں, اور دل سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی کشمیری مسلمانوں کی مدد کریں. اللہ افغانستان, فلسطین, برما اور جہاں جہاں مسلمان ہے ان کی جان, مال, آبرو, عزت کی حفاظت فرما دیں. دعا کریں یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما, یا اللہ کفر کی ذلت کا فیصلہ فرما, یا اللہ اپنے شان کن فیکون کا اظہار فرما دے. یا اللہ اگر تو نے ہم غریبوں کی, مسلمانوں کی, مظلوموں کی, بیواؤں اور یتیموں کی مدد نہ فرمائی, تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں. یا الہ العالمین, تیرے دروازے پہ ہاتھ پھیلا کے بیٹھے, ہمارے پاس کوئی عمل نہیں جو تیری دربار میں پیش کریں, صرف تیرے بندے ہیں, اور تیرا فرمان ہے کہ جب میرے بندے ہاتھ اٹھاتے ہیں میری رحمت کو حیا آتی ہے. میرا اللہ اپنی رحمت کا فیصلہ فرما,
عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما، عالم اسلام کی ہدایت کا فیصلہ فرما، پوری دنیا میں ہدایت کی فضا پیدا فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کے ہر بچے کو موحد بنا، ہر بچے کو مبلغ بنا، ہر بچے کو دین کی تبلیغ والا بنا، ہر بچے کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ بیماریوں سے شفا عطا فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا، ان کو اپنی رضا اور والدین کی رضا نصیب فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں تمام فتن سے محفوظ فرما، تمام شریروں کے شر سے محفوظ فرما، تمام حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں مانگنا نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما، تمام مسلمانوں کے دامن اپنی رحمتوں سے بھر دے۔ یا اللہ ہماری ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی امراض، بیماریاں، پریشانیاں اپنی رحمت سے دور فرما۔ یا اللہ ہمارے سب کام اپنی رحمت سے آسان فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔